مووی کے شروع میں ہمیں مائرا نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنے شوہر ایڈن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ان کی ایک بھانجی ہوتی ہے جس کا نام وانیا تھا اور ان دونوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے وانیا کے پیرنٹس کی عجیب طریقے سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مائرا اور ایڈن بے شک وانیا کو بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ ایڈن کی ایک ٹوائے فیکٹری تھی جہاں وہ زیادہ تر ڈالز بنا کر بیچتا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ڈال بنائی تھی جس کا نام سیبرینا تھا اور یہ ڈال بچے بہت شوق سے خرید رہے تھے۔ ایڈن نے اپنی بیوی مائرا کے لیے باقی سیبرینا ڈال سے بڑی ایک سیکنڈ ایڈیشن سیبرینا ڈال بنائی تھی جو کہ بہت اچھی تھی۔ مائرا کو ایڈن کا دیا ہوا یہ تحفہ بہت اچھا لگا تھا۔ سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اپنے اسکول میں ہے۔ وہاں اس کا ایک دوست چارلی گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام ڈٹو تھا اور وہ چارلی کی مدد سے اپنی گرینڈ مدر کے سول کو ریئل ورلڈ میں بلا رہا تھا۔ وانیا کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ڈٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پرے کرنی ہوتی ہے تاکہ اس گیم میں بلائی گئی سولز واپس جا سکیں۔ ڈٹو وانیا کو iOS ایپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کی مدد سے سولز کو ڈھونڈ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ وانیا چارلی گیم کے بورڈ کو ڈٹو سے بورو کر لیتی ہے۔ دوسری طرف ہم وانیا کو دیکھتے ہیں جو چارلی گیم کی مدد سے اپنی موم کو اس دنیا میں بلا رہی تھی۔ وانیا کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی موم کی سول ریئل ورلڈ میں آ چکی ہے اور وہ iOS ایپ اس سول کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایپ فیک تھی اور وانیا کو اپنی مدر کی بجائے اپنی آنٹ ماریا دکھ جاتی ہے۔ مائرا وانیا کو اس کے کمرے میں سلا دیتی ہے اور سونے سے پہلے اسے سیبرینا ڈول بھی دیتی ہے۔ جب وانیا سو رہی ہوتی ہے تو ہم سیبرینا ڈول کی آئیز کو موو کرتا ہوا دیکھتے ہیں which means چارلی گیم سے واقعی کوئی سول آئی تھی اور اب وہ سیبرینا ڈول کے اندر تھی۔ نیکسٹ ڈے ہم سیبرینا ڈول کو گھر میں اپنے آپ جگہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ رات کو جب وانیا دوبارہ اس iOS ایپ کو یوز کرتی ہے تو اسے کوئی سول نظر آتی ہے جو اصل میں ایک ڈمی تھی۔ پھر تبھی کوئی سول وانیا کو الماری میں کھینچ لیتی ہے۔ وانیا یہ بات صبح اپنی آنٹ کو بتاتی ہے اور مائرا وانیا کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں اینٹنی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اینٹنی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اگلی رات مائرا کو اپنے گھر میں اینٹنی دکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے اینٹنی ایک ڈیمن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائرا کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ مائرا چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہے۔ یہ آواز سن کر ایجن بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ ڈیمن ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ ڈیمن کسی طرح بھی ان کو جانے نہیں دیتا لیکن یہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جان گئے تھے کہ ان کے گھر میں کسی طرح کا ڈیمن ہے تو وہ مس لاراس اور ان کے ہسبینڈ مسٹر رینارڈ سے ملنے جاتے ہیں جو انفیکٹ پیرانارمل ایکسپرٹس تھے۔ مس لاراس ان کے ساتھ فوراً ان کے گھر جاتی ہے اور وہاں چارلی گیم کی مدد سے اینٹنی کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران چارلی گیم کے بورڈ کو اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے اور گھر کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں یہ ڈیمن وانیا کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور وانیا مس لاراس پر حملہ کر دیتی ہے تاکہ وہ یہ سب نہ کرے۔ لاراس کسی طرح اس حملے سے بچتے ہوئے وانیا کی باڈی سے اس ڈیمن کو باہر نکال لیتی ہے لیکن یہ ڈیمن اب آزاد ہو کر ان سب پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں ان سب کے درمیان بہت فائٹ ہوتی ہے اور مس لاراس اس ڈیمن کو اسی گھر کے اندر بند کر دیتی ہے۔ لاراس سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سیبرینا ڈول کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے اور یہ ڈیمن اسی ڈول میں آ کر ان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ لاراس اس ڈیمن کو پہچان گئی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ ڈیمن کا نام باکیا ہے اور یہ کوئی معمولی اسپرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمن کی چائلڈ ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہاں پر ہمیں وانیا کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اور لاراس بتاتی ہے کہ وانیا کی ماں اینٹنی کو باکیا نے ہی انڈر کنٹرول کر لیا تھا اور اسی نے وانیا کے فادر کو بھی مارا تھا۔ لاراس اور رینارڈ دونوں نے مل کر کسی طرح باکیا کو اس کی دنیا میں بھیجا تھا لیکن اسی دوران اینٹنی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وانیا نے چارلی گیم کی مدد سے اینٹنی کو واپس بلایا تھا تو باکیا کا ڈیمن ہماری دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ باکیا کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لاراس باکیا کو اس کے ٹرو فارم میں وراثت میں ملے خنجر سے مارے جس خنجر کو باکیا کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ یہ خنجر فی الحال رینارڈ کے پاس تھا۔ رینارڈ کو یہ خنجر کئی سال پہلے ایک کیو میں ملا تھا جہاں اس خنجر کو خود ڈیمن کے ذریعے چھپایا گیا تھا۔ اگلے دن باکیا کا ڈیمن دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مائرا کو انڈر کنٹرول کر لیتا ہے۔
مائرا سب پر چاقو سے کئی وار کرتی ہے اور یہ سب مل کر مائرا کو کسی طرح اس کے گھر میں واپس لاتے ہیں۔ یہاں لاراس مائرا کو پکڑ کے ایکسورسزم کرتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باغیا ڈیمن کو سب سے پہلے ہماری دنیا میں کسی انسان نے ہی بلایا تھا، اور یہاں مووی کا رخ بدلتا ہے۔ اصل میں کئی سال پہلے ایڈن کا ایک بھائی تھا جس کا نام آرکا تھا۔ ان دونوں کے فادر کی ٹوائے کمپنی تھی اور ان کے فادر کو ہمیشہ آرکا کے ڈیزائن کیے ہوئے ٹوائز پسند آتے تھے، جس کی وجہ سے ایڈن جیلس فیل کرتا تھا۔ جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنی پراپرٹی کا 60% آرکا کے نام کر دیا اور ایڈن کے حصے صرف 40% پراپرٹی آئی۔ اس بات کو لے کے ایڈن بہت دکھی ہوا اور وہ ایک میجیشین کے پاس گیا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کالے جادو کی مدد سے مروانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پوری پراپرٹی چاہیے تھی۔ اور اسی میجیشین نے باغیا کے ڈیمن کو ہماری دنیا میں بلایا تھا، اور اس ڈیمن کو ایک ہیومن باڈی چاہیے تھی۔ باغیا نے پہلے آرکا کو انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آرکا اس کے قابو میں نہ آ سکا، اس لیے باغیا کے ڈیمن نے آرکا کی بیوی اینٹنی کو پوزیس کر لیا، یعنی اپنے قابو میں کر لیا۔ اینٹنی اور آرکا ہی وانیا کے پیرنٹس تھے، اور جب لاراس نے باغیا سے مقابلہ کیا تو اس دن اینٹنی اور آرکا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یعنی کہ وانیا کے پیرنٹس کی موت کا ذمہ دار یعنی ریسپانسیبل ایڈن تھا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو باغیا کے ڈیمن کو ایک اور انسانی جسم کی ضرورت تھی، اور وہ ایڈن کو ہی انڈر کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ ایڈن کا جسم کافی مضبوط تھا۔ پوزیسڈ ایڈن ان سبھی پر حملہ کر دیتا ہے اور رینارڈ کسی طرح اس ڈیمن کو ایڈن کے جسم سے باہر نکالتا ہے۔ اب یہ ڈیمن اپنی اصلی شکل میں لاراس پر حملہ کر دیتا ہے، اور اسی دوران لاراس وراثت میں ملے اس خنجر سے باغیا کے ڈیمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہے۔ پھر مووی کا اینڈنگ سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر پولیس ایڈن کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اور مائرا ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ کچھ ہی ٹائم بعد لاراس اور رینارڈ کو ایک پیرانورمل ڈال کے بارے میں ایک اور خبر ملتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈال کے متعلق ایک اور کیس آیا ہے، اور اس کے آگے کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔